بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میوجا وائس کے معزز خواتین و حضرات، امید کرتے ہیں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ پیارے دوستو، گزشتہ 20 سالوں سے یہ دنیا جس تیزی سے جنگ و جدل اور خوف و دہشت کے ماحول کی طرف بڑھی ہے، پوری انسانی تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوا۔ 20ویں صدی جو کہ 2 عالمی جنگوں کے ساتھ ساتھ لاتعداد جنگوں کا شکار رہی، اس صدی میں بھی کبھی دنیا کبھی اس طرح سلجھتی نہ رہی، بلکہ ان جنگوں کے آغاز سے انجام تک مختلف ریاستوں کی افواج آپس میں نبرد آزما رہی تھی، اور پھر ایک دن ان دونوں میں سے ایک کو فتح ملی۔ لیکن ان گزشتہ 20 سالوں میں جو علاقے مسلسل جنگ کا شکار ہیں، وہاں گھر گھر میں ابھی بھی دہشت طاری ہے اور خوف پھیلا ہوا ہے۔ بحر اوقیانوس کے ساحلی ملک لیبیا سے لے کر مصر، یمن، شام، فلسطین، عراق اور افغانستان کا علاقہ اس مستقل جنگ کی گرد میں لپٹا ہوا ہے۔ یوں تو یہ جنگ 9 ستمبر 2001 کے ورلڈ ٹریڈ سینٹر پر حملے سے شروع ہوئی، افغانستان اور عراق سے شروع ہوتی ہوئی 2011 کے آس پاس عرب ممالک کی عوامی لہر میں داخل ہو گئی، اور کئی سالوں سے خاموش زندگی گزارنے والے لوگ آگ اور خون کے دریا میں ڈوب گئے۔ لیکن اس کے پس منظر میں ایک تاریخ ہے۔ دنیا کے نقشے پر غور کریں تو یہ میدان جنگ صرف اور صرف مسلمان ممالک کی سرزمین ہے، وہ جو سید الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ اور قرآن کی تعلیمات کی روشنی میں اپنے حالات حاضرہ کو بھی دیکھتے ہیں، اور ان کی تجزیاتی روشنی اس علم سے مستعد لی گئی ہے۔ وہ آج ان حالات کو دیکھ کر کہتے پھر رہے ہیں کہ سچ کہا تھا میرے نبی مخبر صادق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دور فتن کے بارے میں۔ ایسے علماء اور جدیدیت کے مارے لوگ جو آج سے چند سال پہلے تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان احادیث کو جو آخری زمانے کے بارے میں جو ان کو جھوٹی یا گھڑی ہوئی سمجھتے ہیں، ان میں سے اکثر آج خود ایک حیرت کا شکار ہیں اور سوچتے ہیں کہ یہ سب کچھ تو ویسے ہی ہوتا جا رہا ہے اور انہی علاقوں میں ہو رہا ہے جن کی خبر دی گئی تھی۔ اس آخری دور کے بارے میں میرے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس قدر پریشان تھے کہ آپ اپنی ہر نماز میں یہ دعا مانگتے تھے، اے اللہ، اے جہنم کے عذاب سے، قبر کے عذاب سے، موت و حیات کے فتنے سے اور مسیح دجال کے فتنے سے میں تیری پناہ مانگتا ہوں۔ صحابہ کی پوری جماعت اور ان کے آنے کے بعد آنے والی امت اس فتنے کے لیے پریشان رہی اور اس سے نجات کے لیے دعائیں مانگتی رہی۔ یہ سوال کیا جاتا ہے کہ دجال کا فتنہ اس قدر بڑھ رہا تھا تو اس کا ذکر وضاحت سے قرآن میں کیوں نہ کیا گیا؟ علماء کرام نے قرآن کریم کی بعض آیات سے اس کا مفہوم نکالا، اور ہو سکتا ہے وہ درست بھی ہو، لیکن جیسے آج کل ہونے والی جنگوں اور فتنوں کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کی وحدانیت اس دور میں روز روشن کی طرح عیاں ہو رہی ہے۔ لگتا ہے اللہ کریم نے دجال کا ذکر قرآن کریم میں اسی لیے نہیں کیا تاکہ ان لوگوں کو گمراہی میں رہنے دیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کو جھٹلاتے تھے۔ ایسے لوگوں کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دیکھو، ہو سکتا ہے میری ایک حدیث ایک آدمی کے پاس اس وقت پہنچے جب وہ اپنے تخت پر ٹیک لگائے بیٹھا ہو، حدیث سن کر وہ کہے، ہمارے اور تمہارے درمیان اللہ کی کتاب ہے، جو چیز اس میں حلال ہے ہم اس کو حلال سمجھیں گے، اور جو چیز اس میں حرام ہے ہم اس کو حرام سمجھیں گے۔ دیکھو، جس چیز کو اللہ کا رسول حرام قرار دیتا ہے وہ اس چیز کی مانند ہے جسے اللہ حرام قرار دیتا ہے۔ دجال کی آمد کی حقانیت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کی سچائی کی دلیل
اس حدیث میں بھی موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا خلاصی کا دن جانتے ہو؟ خلاصی کا دن کون سا ہے؟ آپ نے یہ بات 3 مرتبہ کہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا خلاصی کا دن کون سا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دجال آ کر احد پر چڑھ جائے گا، مدینے کی طرف نگاہ دوڑا کر اپنے ساتھیوں سے کہے گا یہ سفید محل دیکھ رہے ہو، یہ احمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسجد ہے۔ پھر وہ مدینہ کا رخ کرے گا، اسے مدینہ کے ہر سوراخ پر ایک فرشتہ ملے گا جو تلوار سونتے ہوگا، اور وہ سیلابی نالے کے کنارے بنجر زمین کی طرف آئے گا، وہاں مخیمہ زن ہوگا۔ مدینہ کو 3 جھٹکے لگیں گے جس کی وجہ سے منافق اور فاسق مرد اور عورتیں نکل کر دجال کی طرف آ جائیں گے، وہی خلاصی کا دن ہوگا۔ اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کا معجزہ اور حقانیت دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1400 سال قبل جب مسجد نبوی کھجور کی شاخوں اور سنگریزوں سے بنی ہوئی تھی، دجال کی آمد کے وقت اسے ایک سفید محل کے طور پر بیان کیا ہے۔ آج یہ بات حرف بہ حرف حق نظر آتی ہے کہ وہ مسجد نبوی سفید سنگ مرمر کا محل دکھائی دیتی ہے۔ اس امت کے علماء نے صدیوں اس آنے والے دور فتن کی پیش بندی اور اس سے نجات اور اس دور میں اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے قرآن پاک اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث سے ہمیشہ رہنمائی دی۔ ان علماء نے ایک معاملے میں خاص محنت کی کہ اندازہ لگایا جائے کہ یہ دور فتن یا مرحلۃ الکبریٰ یعنی بڑی جنگ، دجال کی آمد، سیدنا مہدی کا ظہور اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کا زمانہ کون سا ہوگا۔ اس پورے علمی کام کا خلاصہ اس امت مسلمہ کی عمر کے بارے میں کتابوں میں ملتا ہے۔ اس معاملے میں چند احادیث علماء نے استنباط کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا گزشتہ امتوں کے مقابلے میں تمہاری عمروں کا اندازہ اس طرح ہے جیسے عصر تا غروب آفتاب تک۔ ایک اور جگہ فرمایا مسلمان اور یہود و نصارہ کی مثال اس آدمی کی سی ہے جس نے کچھ لوگوں کو اجرت پر اس لیے رکھا کہ وہ رات تک اس کا کام کرے، انہوں نے دوپہر تک کام کیا، پھر کہنے لگے ہمیں تمہاری اجرت کی ضرورت نہیں۔ اس نے کچھ اور لوگ اجرت پر رکھ لیے، اس نے کہا دن کے بقیہ حصے کا کام کرو، جو مزدوری بنی وہ مل جائے گی، یہاں تک کہ عصر کی نماز کا وقت ہو گیا تو انہوں نے کہا جو کام ہم نے کیا اس کی اجرت ہم نہیں لیں گے۔ پھر اس نے کچھ اور لوگوں کو رکھا، دن کا بقیہ حصہ ان لوگوں نے کام کیا یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا، اور انہوں نے پہلے دونوں گروہوں کی پوری اجرت لے لی۔ ابن حجر نے ان تینوں امتوں کی عمروں کا اندازہ لگایا کہ ان امتوں کی زندگی 2000 سالوں کے برابر ہے۔ مکمل تقسیم یوں ہے کہ صبح 5 بجے سے 1 بجے تک 8 گھنٹے تک یہودیت، 1 بجے سے شام 4 بجے تک 3 گھنٹے عیسائیت، اور شام 4 بجے سے رات 9 بجے تک 5 گھنٹے امت مسلمہ۔ یوں امت مسلمہ کی عمر تقریباً 1000 سال بنتی ہے۔ لیکن حضرت سعد بن ابی وقاص حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ میری امت اللہ کے سامنے اتنی عاجز نہیں ہوگی کہ اللہ سبحانہ وتعالی ان کو آدھی دن کی رعایت فرمائے۔ حضرت سعد سے پوچھا گیا کہ یہ آدھا دن کتنا بنتا ہے تو انہوں نے بتایا کہ 500 سال۔ گویا ان تمام احادیث کی روشنی میں جو اندازہ لگایا جا سکتا ہے وہ یہ ہے کہ بعثت نبوی سے قیامت تک امت مسلمہ کی عمر تقریباً 1500 سال ہو سکتی ہے، اور آج 1442 ہجری ہے۔ یہ تمام علامات قیامت کے ظاہر ہونے کے لیے کافی ہیں۔ اندازاً 58 سال باقی ہیں جن میں مرحلۃ الکبریٰ یعنی سب سے بڑی جنگ بھی شامل ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔